یہاں دن کے 22 ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس وقت ٹائم جو ہے وہ رات کا 11:35 ہے، اور آج یہاں دن بدھوار ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں یہ سسٹم ہے کہ گورنمنٹ کی کتنی ہے، ٹیکس تو لیتے ہیں یہ ہر سیلری پہ 10% ہر چیز پہ، لیکن دیکھیں یہ ان کو پتہ ہے اب سیزن شروع ہو رہا ہے بارشوں کا، کیونکہ یہاں اب موسم سرد شروع ہو رہا ہے اور سردی میں برف باری شروع ہو جاتی ہے تقریباً نیئر اباؤٹ۔ یہاں امریکہ کا بھی نمبر یہ دیکھیں کہ ٹرک سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں، پولیس کے ساتھ ایک گاڑی بھی کھڑی ہے، یہ انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، یہ گٹر صاف کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل مطلب اب تک کہ بارش سے پہلے یہ تمام علاقے میں گٹر صاف کر رہے ہیں۔ ہر روز ایک سٹریٹ میں آتے ہیں اور وہاں سے یہ مطلب جو باہر گٹر ہیں یہ صاف کر رہے ہیں، اور پہلے یہ یہاں نشان لگاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ہے یہ سارا۔ یہ دیکھیں یہ بندہ یہ گٹر ان کی مطلب پہنے یہ وردی، مطلب وہ سامنے ہر چیز کی اگر کہیں سے توڑنا پڑے یا کچھ کرنا پڑے تو وہ تھریشر بھی کھڑا ہے اور کاٹر بلا جسے کہتے ہیں وہ بھی کھڑا ہے، وہ سارے، اور یہ سارے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اب آج سٹریٹ نمبر 15 یہ ہماری ہے، یہاں کے گلیوں کے نمبر نہیں ہوتے، یہاں سٹریٹ نمبر ہوتا ہے صرف، یہاں گلیوں کے نمبر ہوتے ہیں نام نہیں ہوتے۔ یہ سٹریٹ نمبر 15 ہے، اس میں یہ آج اس تمام سٹریٹ کے یہ گٹر صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ سے ساتھ ہی پولیس آ کے کھڑی ہے، یہ ایک گاڑی لازمی پولیس کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہاں جو ٹیکس آتا ہے اس کا صحیح مطلب پھر یہ استعمال بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے نظام کیے ہوئے ہیں کہ آپ اگر کبھی یہ مسٹر یہ پانی نکال رہی ہے مشین، یہ اس کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو، اور آپ کبھی دیکھیں تو یہاں جو بوڑھے بندے رہتے ہیں نا، جن کے مطلب کوئی کچھ نہیں ساتھ، بچے شچے نہیں رہتے، ان کے ساتھ انہوں نے نا ایسی ایک بیل لگائی ہوتی ہے، جو وہ بیل دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایمرجنسی فٹافٹ مطلب ایمبولینس پہنچ جاتی ہیں، پولیس ساتھ پہنچ جاتی ہے، اور ڈاکٹر وغیرہ آ کے ان کو چیک کر کے اگر پرابلم ہو تو پھر ان کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اس طرح انہوں نے، تو اس لیے یہاں لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں نا، وہ ان کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ انہی کے فلاح بہبود پہ یہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ٹیکس دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہر بندہ مطلب 1 روپے کی چیز بھی لے گا تو اس کا ٹیکس لگے گا، ہر چیز کا، سیلری ہوگی اس پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ تو تقریباً امریکہ کا اور پاکستان کا ایک ہی جیسا موسم ہے۔ اب یہاں بھی مطلب سردیاں شروع ہو گئی ہیں، اب ہر وقت مطلب یہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہے گی، اور مطلب موسم بالکل بہت ہی خوشگوار ہوگا، اور آہستہ آہستہ اب یہ یہاں مطلب صبح اور شام کو اب جیکٹ پہننے کی مطلب ضرورت پڑے گی مطلب۔ تو یہ سامنے میں جا رہا ہوں مطلب ابھی آگے اسکول کی طرف، اور ابھی آج ہی میں نے ایک ہمارے دوست ہیں اس نے فون کیا نیو یارک میں، ان اللہ و انا الیہ راجعون، ایک بندہ وہاں فوت ہوا ہے، اور بڑی مطلب اس کی سٹوری جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ یہ بندہ جب ینگ تھا 25 ایئر کا، اس وقت پاکستان سے یہاں آیا اور کسی طرح لیگر آ کے امریکہ میں داخل ہوا، اور وہ تقریباً یہاں 35 ایئر رہا، اور اسی بیچارہ دگ و دور میں رہا کہ کسی طرح میرے پیپر بن جائیں۔ اس کے جو بچہ اس کے بعد ہوا وہ بھی اس نے دیکھا، وہ بھی اب مطلب 30-35 سال کا ہو گیا ہے، اور جو اس کے والدین تھے وہ بھی پیچھے سے مطلب اس دنیا سے چلے گئے، اس کی وائف بھی دنیا سے چلی گئی، اور وہ یہی اسی طرح ان کو دلاسے دیتا رہا کہ میرے پاس پیپر بن رہے ہیں، میں پھر آ جاؤں گا مطلب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظوری کچھ اور تھا کہ اس کو زندگی میں اپنے ملک کی مٹی نصیب ہی نہیں ہوئی، وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گیا، اور اب اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے آفٹر 35 ایئر وہ پاکستان جا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کا کہ میں یہی سب بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، جو سن رہے ہیں ان کو یہی ایڈوائس کروں گا
کہ آپ امریکہ کبھی بھی مطلب لیگل نہ ہیں، بلکہ کسی ملک میں لیگل نہ جائیں، مطلب اگر جائیں تو پراپرلی آپ اپنے مطلب ویزا ایمبیسی میں اپلائی کریں. اگر آپ کا ویزا لگ جائے، وزٹ یا جو بھی ہے، تو آپ اس طرح جا سکتے ہیں اور جا کے وہاں رہ سکتے ہیں اسی میں آپ کی. کیونکہ یہاں ملکوں نے بہت زیادہ، اور جو آپ کو جنٹ بتاتے ہیں کہ جی امریکہ کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ دیں، انگلینڈ کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیں، 80 لاکھ دیں، یہ دیں، یہ سب فراڈ ہے. آپ اس بالکل جھانسے میں نہ آئے، کیونکہ ان کی امبیسیوں میں اس طرح کی کوئی کنسیپٹ نہیں کہ کسی بندے کی کوئی سفارش، کسی بندے کی کوئی اپروچ نہیں چلتی. مطلب تو آپ نے خود ہی وہاں جا کے انٹرویو دینا ہے. اگر آپ کا مطلب کیس، جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہوگا کوئی بھی امبیسی والا بندہ، وہ اس نے اگر آپ کا انٹرویو دیکھا یہ صحیح بندہ کہہ رہا ہو، آپ کنفیڈنس سے جائیں، اعتماد سے جا کے انٹرویو دیں، تاکہ مطلب اس کو بھی نہ کہ واقعی یہ وہاں جانا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا، اور لگ جائے گا تو پھر آپ آ جائیں. مطلب آپ کو پھر ساری اپرچونٹی آپ کے لیے ہیں یہاں بھی، آپ کے لیے ہر چیز کی فیسلٹی ہے. انشورنس بھی آپ کو ملے گی، اور میڈیکل بھی آپ کا فری ہو جائے گا، اور بھی آپ کو ساری فیسلٹی ہیں. پھر اگر ان لیگل ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی آپ لے ہی نہیں سکتے. یہ بڑی پرابلم ہے یہاں، کیونکہ انہوں نے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں. تو اب میں یہاں بھی بڑی پاکستان کی طرح، جیسے پاکستان میں چھٹیاں ہوتی ہیں جون میں اور ستمبر تک ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی چھٹیاں بچوں کو مطلب ہوئی تھیں 3 ماہ کی، اور ابھی ان کی ستمبر 3 کو ان کے اسکول اوپن ہو گئے تھے اور اسکول کھل گئے تھے، اور اب بچے اسکول جاتے ہیں. اور ابھی یہاں بھی صبح اسکول کا ٹائم ہے 8 سے لے کے 3 بجے تک، اور 3 بجے اسکول پھر، کیونکہ ہر 1-2 اسٹریٹ کے بعد، مطلب ہر اسٹریٹ کے بعد اسکول ہے ایک جو کہ 5 تک ہے، اور دوسرا اسکول ہے جو کہ 8 تک ہے یا 10 تک ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو یہاں بھی انہوں نے بچے چھوٹوں کے لیے نزدیک بسیں بھی حالانکہ ان کی جاتی ہے، لیکن لوگ عموماً خود ہی آ کے بچوں کو پک ڈراپ کرتے ہیں، کیونکہ نزدیک ہے. کئی لوگ تو پیدل آتے ہیں کہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، تو اس لیے ان بچوں کو آ کے لیتے ہیں اور بچوں کو پھر گھر لے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ اب میں اپنے اسٹریٹ سے نکلے 16-17، اب میں 18 نمبر اسٹریٹ میں آ گیا ہوں. اس میں دیکھیں آپ کتنی گاڑیاں ہیں، بالکل پیک ہے دونوں سائڈوں سے، ذرا ماسا بھی کہیں جگہ نہیں ہے. یہ تمام روڈ کے سائڈوں پہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں. تو یہاں کے کیونکہ گاڑیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری تو لوگوں کے گیرج بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن روڈ کے دونوں سائڈوں پہ، اور درمیان میں روڈ خالی ہوتا ہے، اس میں دونوں سائڈوں گاڑیاں کھڑے ہونے کے بعد بھی بآسانی 2 گاڑیاں کراس کر جاتی ہیں ایک دوسرے کو، اور ٹرک اور جو جتنا بڑا بھی ہو وہ بھی کراس کرتا ہے. اس طرح انہوں نے یہاں سسٹم بنایا. یہ دیکھیں سارے مکان ہیں ادھر، یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے آگے اپنے گھروں کے آگے کتنی ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جیسے ہے، یہ آگے دیکھیں، یہ اس گھر کا آپ دیکھیں اس نے کس طرح اس کا شیڈ بنایا ہوا ہے، کس طرح اس کا فیس، ان کا جو فیس ہے، انہوں نے بڑے پودے شودے ہر بندے نے لگائے ہوئے ہیں، ہر بندے نے گراس لگائی ہوئی ہے، گرینری ہے ہر جگہ. تو اس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک مکان اس نے یہ آگے پیچھے فنس لگائی ہے، اور یہ ایک بڑا درخت ہے. دیکھیں کتنا آگے نیچے کرسیاں صوفے رکھے ہوئے ہیں، جھولے لگائے ہوئے ہیں بچوں کے لیے. اس طرح بس انہوں نے چھوٹے چھوٹے آگے فنس لگا کے تو ان کو. تو یہ میں آج اس سائڈ پہ آیا ہوں کہ یہ میں اب روڈ کراس کر رہا ہوں. یہ روڈ پہ باقاعدہ دیکھیں نیچے بھی آپ دیکھیں لکیریں پڑیں گے، یہاں سے آپ کراس کر سکتے ہیں. یہ ایکچوئل آپ کو میرا مقصد یہ تھا دکھانے کا کہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ہیپی فرسٹ ڈے آف اسکول. یہ ایک اسکول ہے بچوں کا جہاں کے 5th تک بچے پڑھتے ہیں.
یہ دیکھیں کتنی اچھی بلڈنگ ہے اس کی. یہ میں اس کو آپ کو دونوں سائڈوں سے دکھاؤں گا. یہ سامنے اس کی بلڈنگ ہے. یہ ساری درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو یہاں اس ساری کالونی کا مطلب جو ہے نا 5-6 گلی ہیں, مطلب گلیاں کہہ رہے ہیں, اسٹریٹ کہہ رہے ہیں, جو بھی کہیں آپ, ان کا یہ ایک اسکول ہے بچوں کا. اور 5ویں تک یہ اسکول ہے. اور یہ سامنے یہ اسکول کا میں انٹرسٹ ہے. یہ بھی دیکھیں اسکول نمبر 2 ہے. یہ سارا. اور آگے یہ جتنا ہے نا یہ سارا بہت, یہ ہے تو 5th تک ہے لیکن بہت بڑا اسکول ہے ہمارے یہاں, اور بڑا خوبصورت سب کچھ. تو جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, ایک یہاں اور بات ہے کہ وہاں انہوں نے ہر چوک پہ مطلب رکھے ہوئے ہیں ملازم, جو کہ بچوں کو روڈس کراس کراتے ہیں اور دوسری گاڑیوں کو روک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بچے کو کسی قسم کی روڈ کراس کرتے ہوئے دقت نہ ہو. انہوں نے اپنے پکڑا ہوا ہے, ایک سرخ رنگ کا پکڑا ہوتا ہے اور باقاعدہ پیلے رنگ کی وردی پہنی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ اسکول کا مین انٹرسٹ ہے. یہاں سے بچوں نے باہر آنا ہے اور ادھر پیرنٹس کھڑے ہو جائیں گے. بس تھوڑی دیر بعد 3 بجے یہ اسکول کھلا, تو میڈمیں ادھر ان کو روکیں گی اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا اپنے جو بھی مائی باپ ہیں وہ لے کے چلیں گے. گاڑی میں بیٹھی ہیں, آ کے دیکھیں یہ گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کی مائیں لیڈیز وغیرہ جو بھی ہیں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ان کا پلے گراؤنڈ ہے اس سائڈ پہ. تو یہ سامنے اس کے مین ایکچوئل روڈ ہے. یہ جا رہا ہوں میں, یہ تو اسٹریٹ ہے, ایک 17 نمبر اسٹریٹ ہے. تو لیکن یہ سامنے جو ہے نا مین روڈ گزرتا ہے, اور اس کے سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ بھی وادی ہے. اور یہ مطلب یہ سامنے ایک برتھ ڈے یا شادی یا سمجھ لیں یا چھوٹا سا بنا ہوا ہے جس میں یہ لوگ ایونٹ کو مختلف ایونٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پیلی سی وردی لے کے نا ایک لیڈی کھڑی ہے, اولڈ لیڈی. اس میں لکھا ہوا ہے کراسنگ گارڈ. یہ بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے تو یہ کراسنگ کراتی ہیں, اور ساتھ میں وہ دونوں سائڈوں سے یہ روک دیں گے. اور اس کے بعد مین روڈ پہ جو اس کا فرنٹ ہے وہ یہ ہے, 1 نمبر گیٹ ہے اس کا. یہ اسکول نمبر 2 اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کے سامنے بھی روڈ کے اب دوسری سائڈ پہ وادی ہے, مطلب مکان بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ مین روڈ ہے, یہاں ٹریفک وغیرہ مطلب چلتی ہے. اس لیے ہر چوک پہ جس وقت ہوتا ہے نا وہ چھٹی کا ٹائم بچوں کو, تو اس وقت وہاں یہ جو کراسنگ گائیڈ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیلے کلر کی, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھیں دونوں سائڈوں کی گاڑی میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب بچے گزرتے ہیں تو باقی ٹریفک کو روک دیتے ہیں, اور اس طرح وہ بچوں کو کراسنگ کراتے ہیں روڈ. یہ آپ کا اس کا اسکول کا دوسری سائڈ ہے, مطلب اپوزٹ گیٹ نمبر 2 ہے. یہ سامنے ان کے سٹاف کی پارکنگ وغیرہ, یہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی. سامنے ان کی بڑی بلڈنگ ہے, وہ گیٹ نمبر 3 ہے, وہ گیٹ نمبر 4 ہے. اس طرح مختلف گیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, مختلف بنے ہوئے ہیں. حالانکہ بچے اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اسکول بہت کھلا اور بہت وسیع اور بلڈنگ بہت بڑی ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہی ہے, آپ کو بتایا نا ہر 5-6-10 اسٹریٹ کے بعد جو بھی دوسری اسٹریٹ ہوں گی یا اس میں مطلب اسی طرح اسکول بنے ہوئے ہیں چھوٹے. ایک بچوں کا 5th تک ہوتا ہے اور دوسرا 8 یا 10 تک ہوتا ہے. 2 اسکول لازمی ہوتے ہیں اور 2 پارک ہوتے ہیں تقریباً چھوٹے موٹے. یہ دیکھیں یہ اس کا گیٹ نمبر 7 ہے مثال کے طور پہ. یہ نیکسٹ میں نے اپوزٹ آ گیا ہوں. پہلے میں اس کے فرنٹ سائڈ پہ تھا, اب میں اس کی بیک سائڈ پہ پھر کے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کے لیے انہیں بینچ لگائے ہوئے ہیں آگے پیچھے. تو یہ گیٹ نمبر 8 آ گیا اس طرح. تو یہ انہوں نے لگایا, یہ بچوں کو لینے کے لیے مائیں شائیں آ کے ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ اور اس وقت تک ٹیچر نہیں دیتی بچوں کو جب تک بچے مطلب
آپ ان کو یہ دیکھیں، یہ گراؤنڈ ہے، اس میں بچے چھوٹوں کو کھیلنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے چیزیں ہیں، وہ سامنے انہوں نے بنا کر بارش آ جائے تو اس میں ان کے پیرنٹس آ کھڑے ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ اس طرح، یہ تو یہ اس طرح کی بات ہے۔ یہ سارے کھڑی ہیں لیڈیز اپنے بچوں کے انتظار میں، کس وقت بچے نکلیں تو یہ ان کو لے کے جائیں گے۔ یہ سامنے فٹ بال وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی اور کلاس روم وغیرہ، یہ 2 منزلہ 3 منزل ہے۔ یہ اس سائڈ پہ وہ تو گراؤنڈ شاؤنڈ بنا ہوا تھا، پارک تھے یہ اس کا۔ تو اس طرح ان کا نا یہ اسکول جو ہے اتنا بڑا، یہ پوری اسٹریٹ میں مدرسہ، تو اس کے آگے پیچھے سامنے جتنا ہے وہ بالکل سڑک کے رار پار، چاروں سڑک پہ آگے پیچھے جو ہے نا وہ سارے مکان بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس کا بیک ٹو اسکول، یہ سارا باہر انہوں نے چھٹی کے بعد جب ہوا تو انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا ہے کہ ویلکم ویلکم بیک ٹو اسکول پوسٹر بچوں کو۔ اور یہاں بچوں کو یہ ہے کہ 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے یہ یہاں کوئی ہوم ورک وغیرہ نہیں دیتے، یہ خود اسکول میں کراتے ہیں، اسکول میں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ درخت لگے ہیں، یہ اس طرح، یہ ساری بلڈنگوں میں نے آپ کو تھوڑا سا دکھا دیا۔ یہ اب لیڈیز وغیرہ جو بھی ہیں ان کے پیرنٹس وغیرہ، عموماً اس وقت لیڈیز آتی ہیں ان کی، کیونکہ جو جینٹس ہیں وہ تو گئے ہوتے ہیں اپنے اپنے کام پہ، اور یہ بھی ہوئی آتے ہیں جو عورتوں کی ابھی شفٹ نیکسٹ ہوگی، یا کام تو جہاں ساری لیڈیز بھی کرتی ہیں، لیکن یہ پھر بچے وہی لے کے جاتی ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ لیڈیز کا یہ جاب انہوں نے رکھا ہوا ہے بچوں کو لینے کے لیے۔ تو یہ آپ کو میں نے وزٹ کرایا ہے اس کا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر آپ کو کسی سے قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے آگاہ کریں، انشاءاللہ کوئی مشورہ دیں، آپ کے مشورے پہ عمل کیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ میں ایمان میں رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ابھی میں ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، اللہ پاکستان کو سدا سلامت رکھے۔ ہم فوج پاکستان زندہ باد۔ اوکے، اللہ کے